تو حجاج کرام انشاءاللہ بھی ہماری گاڑی جا رہی ہے مسجد قباء کی طرف۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی مسجد ہے مسجد قباء۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے تھے مدینہ منورہ میں، اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا۔ مدینہ والے جتنے تھے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر استقبال کیا، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رک جائیں، ہمارے گھر میں قیام کر لیں اور ہمارے مہمان بن جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں ایک گھر میں رکوں گا دوسرا ناراض ہو جائے گا، لہٰذا میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میری قسمہ اٹھنی جہاں بھی ٹھہرے گی میں وہیں پر قیام کر لوں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسمہ اٹھنی تھی جس کے اوپر وہ سوار تھے، وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب انصاری گھر میں قیام کر لیا تھا، اور مدینہ والوں کے پاس جاتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں، ان کا مجمع لگا ہوا تھا، سب مدینہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر تھوڑی سی اداسی ہوتی ہے، تھوڑے سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، آپ کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیا پریشانی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب ہم مکہ مکرمہ کے اندر تھے، وہاں پر احرام باندھ کر طواف کرتے تھے، صفا مروہ کرتے تھے، ہمیں عمرے کا ثواب ملتا تھا، حج کا ثواب ملتا تھا، اس ثواب سے محروم ہو گئی ہیں، اور مکہ والے جتنے ہیں وہ ہم سے نیکی میں سے بڑھ جائیں گے، ہمارے پاس سواری کا بندوبست نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی دعا کیجیے۔ سیدھا جانے دو، میں کہا گروپ لیڈر تو نہیں ڈال دیجیے نا یوٹیوب سے، تو ہمارے لیے کوئی دعا کیجیے۔ پھر اسی مقام پر وہی نازل ہوئی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ اے میرے محبوب یہاں پر تقوی کی طور پر مسجد بنا دی جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد اپنے پیارے ہاتھوں سے رکھی، اینٹیں وغیرہ لگائیں، اور ساتھ میں صحابہ کرام نے بھی حصہ لیا۔ جب مسجد تیار ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی گھر سے بوضو ہو کر رہے گا، آ کر مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا، اس سے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے مسجد قباء کے اندر نوافل ادا کرنے کی۔ مکہ کے اندر کتنی محنت لگتی ہے ایک عمرے کے اوپر، احرام باندھو، طواف کرو، صفا مروہ کرو، پھر جا کے عمرہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پر صرف 2 رکعت پڑھنے سے مقبول عمرے کا بھی ثواب ملتا ہے مسجد قباء کے اندر۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی مسجد ہے مسجد قباء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسجد ہزاروں میل بھی دور ہوتی تو ہم گھوڑوں پہ سوار ہو کے مسجد قباء کے اندر نوافل ادا کرنے کے لیے آتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے کے دن آتے تھے مسجد قباء کے اندر نوافل ادا کرنے کے لیے، ہفتے کے دن آپ صبح کی نماز مسجد نبوی کے اندر ادا کرتے، پھر اس کے بعد جنت البقیع کے اندر جاتے، پھر وہاں سے کبھی پیدل آتے تھے، کبھی رسموں پہ سوار ہو کے آتے تھے مسجد قباء کے اندر نوافل ادا کرنے کے لیے۔ یہاں سے یمین ہونا ہے بھی جا سکتی ہیں، سیدھا رفع سے بنا ہوا ہے، اور ایک سائڈ پہ 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں مسجد قباء کے اندر نوافل ادا کرنے کے لیے۔ حرم 310 نمبر کے لگ جائے، سیدھا راستہ بنا ہوا ہے مسجد قباء کی طرف، اور اسی راستے میں 2 زیارتیں بھی آتی ہیں، مسجد جمعہ بھی آتی ہے، اور وہاں پر ایک مدرسہ ہے قصوۃ العاریہ، اسی روڈ کے اوپر ہے جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ بچوں نے استقبال کیا تھا، جب بجا کر طلع البدر علینا طلع البدر علینا، اسی روڈ کے اوپر مدرسہ آتا ہے، اس کے اوپر وہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے قصوۃ العاریہ، وہاں پر سعودی کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، تو اسی روڈ کے اوپر آتا ہے، اور وہاں پر مسجد جمعہ بھی آتی ہے۔ مسجد جمعہ جو ہے وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلا جمعہ اسی مقام پر ادا کیا تھا، وہ خطبہ دیا تھا۔ مسجد جمعہ نماز کی ٹائم نہیں کھلی ہوتی، بالکل بند ہوتی ہے، اسی روڈ کے اوپر آتی ہے جو آپ کے پیدل کی زیارت ہے۔ جیسے گاڑی آگے جا رہی ہے، آپ سب حضرات اپنے الٹے ہاتھ توجہ رہنا ہے، ایک مسجد آنے والی ہے مسجد عثمان، 3 دروازوں والی مسجد ہے۔ اسی مقام پر عثمان غنی کا گھر تھا، اور اسی مقام پر ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو زبان پر یہی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو باغیوں نے آپ کو شہید کیا تو آپ کے خون کے چھینٹے قرآن پر گر گئے، وہ قرآن پاک آج ہی ترکی میں محفوظ ہے۔ الٹے ہاتھ توجہ دیں گے مسجد کے روڈ کے اس سائڈ پہ 3 دروازوں والی، یہ ہے عثمان غنی کی مسجد۔ تو اسی مقام پر ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو آپ کے خون کے چھینے قرآن پر گر گئے، وہ قرآن پاک آج ہی ترکی میں محفوظ ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ کل قیامت کے دن کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا،
किसी शहीद की गवाही अहद का मैदान देगा, और ये वो शान वाले सहाबी है जिसकी गवाही अल्लाह का कुरान देगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैसे गाड़ियाँ की जा रही है, उल्टे हाथ पे तवज्जो देगी, मस्जिद आने वाली है मस्जिद बिलाल। सब्ज़ गुंबद वाली मस्जिद है, नीचे मार्केट बनी हुई है, ऊपर मस्जिद बनी हुई है मस्जिद बिलाल। ये कोई तारीखी मस्जिद नहीं है। हज़रत बिलाल की नाम की मस्जिद मदीना मुनव्वरा के अंदर नहीं थी, तो बाद में उनकी नाम मस्जिद बनाई गई है। नीचे मार्केट है, ऊपर मस्जिद बनी हुई है, और इसको हरम का 304 नंबर गेट लगता है। किसी भी हम यहाँ पर आ सकते, नमाज पढ़ सकते हैं। और नीचे मार्केट है, ऊपर मस्जिद बनी हुई है। आप उल्टे आपकी मस्जिद आ चुकी है, सब गुंबद वाली मस्जिद बिलाल। और ये वो शान वाले सहाबी हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, जिसे आशिक़ रसूल कहा जाता है। आप चलते तो ज़मीन पर थे, आप चलते तो मक्का की गलियों में थे, लेकिन आपकी कदमों की हर जन्नत में सुनाई देती थी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर जाते हैं, अर्श मुअल्ला की सैर कर रहे थे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्रील अमीन भी साथ में थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्रील अमीन, हम चल तो दो रहे हैं, तीसरा कौन है जिसकी कदमों की आहड़ में महसूस कर रहा हूँ? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका प्यारा सहाबी, आपका यार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो चलते तो ज़मीन पर हैं, वो चलते तो मक्का की गलियों में हैं, लेकिन उनकी कदमों की हर जन्नत में सुनाई देती है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आते हैं, हज़रत बिलाल से पूछते हैं कि ऐ बिलाल, ऐसा कौन सा अमल आप करते हो, ऐसा कौन सा अमल है आपका, आप चलते ज़मीन पर हैं लेकिन आपकी कदमों की हर जन्नत में सुनाई देती है? तो हज़रत बिलाल ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई ख़ास अमल नहीं है, बस मेरा ये छोटा सा अमल है। मैं 24 घंटे पर वुज़ू रहता हूँ, हर वक्त वुज़ू में रहता हूँ, और जब भी मेरा वुज़ू टूट जाता है, नया वुज़ू बनाकर और 2 रकात नमाज़ नवाफिल तहियतुल वुज़ू अदा कर लेता हूँ। बस मेरा ये छोटा सा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद है कि चलता ज़मीन पर हूँ, कदमों की जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। ये वो शान वाले सहाबी हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तरह की जुमला फरमाया कि ऐ बिलाल, तुझे पता है तो मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। हज़रत बिलाल पहले तो खुश हुए, बाद में हैरान हुए, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप आका, आप दो जहां के सरदार, आपके लिए कायनात बनाई गई है, लेकिन मैं आपसे पहले कैसे जन्नत में जा सकता हूँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बिलाल, जिस सवारी पर मैं सवार होगा, उस सवारी की लगाम तेरे हाथ में होगी, तो पहले जन्नत में तू ही दाखिल होगा। ये वो शान वाले सहाबी थे। जालिमों ने आप पर इतना तशद्दुद किया, गरम रेत पर लिटाया गया था, पेट पर बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें रख दी गई थी, लेकिन आपने दीन का साथ नहीं छोड़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, फिर भी कहा अहद अहद, अल्लाह एक है। ये वो शान वाले सहाबी थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आगे एक मकाम आने वाला है, इसकी निशानदेही करवा दो, फिर निशान कुबा के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये जो हम ज़ियारत आने वाली है, इस ज़ियारत का नाम है वादी बतहान खाके शिफा का मैदान। ये एक जन्नत की वादी में से एक वादी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर जन्नत की 2 वादियां बताई हैं, एक वादी अकीक, दूसरी वादी बतहान खाके शिफा के मैदान बताए हैं। खाके शिफा का जो मैदान है मदीना मुनव्वरा के अंदर, जब भी कोई बीमारी आती थी तो सहाबा करम यहाँ से मिट्टी उठाते और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते और जख्मों पर लगाते और फौरन शिफा मिल जाती। इस उसका नाम रखा गया वादी बतहान खाके शिफा का मैदान। एक जन्नत की वादी में से एक वादी है, और उसके साथ खजूरों का बाग है। ये वो बाग है जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे हाथों से बाग लगाया था, हज़रत सलमान फारसी को आज़ाद कराने के लिए यहूदी से, जो कम अरसे के अंदर बाग तैयार हो गया था। असल मकाम यही है, इसी मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग लगाया था। अपने उल्टे हाथ पे तवज्जो देंगे, उल्टे हाथ पे ये जो मैदान है, इस मैदान का नाम है वादी बतहान खाके शिफा का मैदान। ये जो खजूरों का बाग है सामने, ये असल मकाम यही है जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे हाथों से बाग लगाया था हज़रत सलमान फारसी को आज़ाद कराने के लिए। अक्सर हुज्जाज इस बाग के अंदर जाते थे ज़ियारत करने के लिए। आपको, हमारे हाजी को पता है, जब बाग के अंदर जाते थे वहाँ से मिट्टी भी उठाते और पौधों को भी नुकसान देते। ये इस चीज़ को शिर्क समझते हैं, बिदअत समझते हैं। उन्होंने बाग को बंद कर दिया, सील कर दिया, अंदर जाने का रास्ता नहीं है हुज्जाज के लिए। जो खाके शिफा का मैदान है, जो असल इसका मैदान है, वो नीचे रह गया, इसके ऊपर उन्होंने दूसरी मिट्टी डाल दी है, क्योंकि यहाँ से वो हाजी सामान जो आते हैं मिट्टी उठाते थे, उन्होंने असल मैदान नीचे रह गया, उन्होंने ऊपर दूसरी मिट्टी डाल दी है। असल मैदान यहाँ पर नहीं है, वो मिट्टी नीचे रह गई है।
اصل مقام یہی ہے جہاں حضور نے باغ لگایا تھا. ان کی نسل مدینہ منورہ کے اندر چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ باغ میں لے کر جائیں گے جب وہاں پر آپ کو ٹائم دیا جائے گا باغ کے اندر اس باغ کی زیارت ہوگی. اسے باغ مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور علاقہ وہی ہے وہ باغ کا جہاں پر حضرت عثمان غنی نے ایک کنواں خرید کر مسلمان وقت کیا. انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا. انشاءاللہ اس کی زیارت ہماری ہوگی. تو قباء کے اندر پہنچنے والی ہیں اور یہاں پر آپ لوگ جائیں گے نوافل ادا کریں گے. یہاں پر جو نوافل کی ترتیب ہے نیت کریں گے 2 رکعت نماز نوافل تحیت المسجد, 2 رکعت نماز نوافل تحیت المسجد اور ساتھ میں 2 رکعت اور شکرانے کے یا اللہ تیرا شکر ہے تو یہاں پر نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. 4 رکعت پڑھ لیں گے. ایک بار نوٹ کر لیں اکثر پہنچ یہاں پر آتے ہیں نوافل پہ شروع ہو جاتی ہے 2 رکعت پڑھتے ہیں 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت کہ ہمیں 2-3 عمرے کا ثواب ملے گا. آپ 2 پڑھو یا 4 پڑھو یا 6 پڑھو ثواب 1 ہی عمرے کا ملے گا. دوسرا کرنا چاہتے ہو ہوٹل میں جا کے ہوٹل کا بس ہو کے آ سکتے ہو. دن میں 1 بار 2 بار اور 3 بار یہاں پر آ سکتے ہو نوافل پڑھ سکتے ہو. ایک مرتبہ ایک ہی ہوتا ہے 2 پڑھو یا 4 یا 6 رکعت پڑھو. 2 رکعت تحیت المسجد وہ آپ کے عمرے کی ہو جائیں گے. ساتھ میں 2 رکعت شکرانے کے لیے اللہ تیرا شکر تو یہاں پر نوافل پڑھنے کی ساتھ نصیب فرمائیے. 4 رکعت پڑھ لیں گے. جن کو وضو نہیں ہے اندر وضو خانے بنے وہاں سے وضو بنا سکتی ہیں. اور یہاں پر لیڈیز کی نماز جگہ الگ بنی ہوئی ہے, جینٹس کی نماز جگہ الگ بنی ہوئی ہے. ساتھ لے کر جانے ہیں اور ساتھ لے کر وصانے ہیں. اور یہ ہماری سب سے پہلی زیارت شروع ہو رہی ہے مسجد قباء. آگے جتنی زیارتیں آنے والی سب پر ٹائم دینے ہیں اور سب پر اترنا ہے. اور یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے. مسجد کی چاروں طرف پارکنگ ہے. جس پارکنگ اندر ہماری گاڑی رکی اس پارکنگ کو دے کر جانے ہیں اور گاڑی نمبر بھی نوٹ کر کے جانے سب نے, کیونکہ اسی